الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل صدر احترام دوستوں سورۃ کہف کا ترجمہ عرض کرتے ہوئے جب ہم یاجوج و ماجوج کے تذکرے تک پہنچے تھے تو وہاں پر ہمیں کچھ رکنا پڑا، اس لیے کہ یاجوج و ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ بڑی نشانیاں بتائی گئی ہیں قیامت کی، اس لیے ہم ذرا پیچھے سے چلیں تاکہ آسانی سے بات سمجھ میں آ سکے۔ تو اس سلسلے میں حضرت مہدی کا ذکر ہوا، دجال کا ذکر ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق، ان کی پیدائش، ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم کا ذکر ہوا، اور گزشتہ جمعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ زمین کی طرف آنا یہ تذکرہ ہوا تھا، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگلے جمعے پر یاجوج و ماجوج کا ذکر ہوگا، لیکن درمیان میں ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ کہ کل پرسوں کی بات ہے کہ موبائل فون کو استعمال کرتے ہوئے انجانے میں کچھ وقت کے لیے یوٹیوب کی طرف چلا گیا، تو وہاں جا کر دیکھا تو وہاں پر ہر طرف مجھے مرزائیت نظر آئی، قادیانیوں کے بیانات نظر آئے، ان کے لیکچر نظر آئے، اور سارے کے سارے اسی عنوان پر تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سے متعلق، ان کی زندگی سے متعلق۔ جیسا کہ شروع میں عرض کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 قسم کے عقائد پائے جاتے تھے۔ ایک عقیدہ یہ پایا جاتا ہے اس دنیا میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا، ان کی وفات ہو گئی، موت واقع ہو گئی۔ یہ عقیدہ یہودیوں کا ہے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کیا تھا۔ دوسرا عقیدہ اس زمین پر یہ پایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا، ان کو سزا دی گئی، وفات ہو گئی،
چند گھنٹوں کے بعد دوبارہ وہ زندہ ہو کر آسمانوں پہ چلے گئے۔ یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہے۔ تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ یہودیوں نے سازش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزائے موت دینے کی، سولی پر لٹکانے کی، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرب قیامت واپس دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، یہاں پر وقت گزاریں گے، روایات کے مطابق 40 سال تک یہاں پر خلافت سنبھالیں گے، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی، اس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے۔ یہ 3 عقائد پائے جاتے تھے اس زمین پر، اس دھرتی پر۔ آج سے کوئی 100 سال پہلے یا کچھ زیادہ ایک اور بدبخت جس نے دعویٰ نبوت کا کیا، اس نے ایک چوتھا عقیدہ دنیا کے سامنے پیش کیا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق۔ اور وہ عقیدہ کیا؟ وہ عقیدہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، ان کے باپ کا نام یوسف نجار تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے اکیلے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ ان کے 6 بہن بھائی اور بھی تھے۔ تیسری بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر لٹکایا، سزا دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، وہ لوگ ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، بے ہوش ہوئے تھے، جب ہوش میں آئے تو وہاں سے چلے اور کشمیر پہنچ گئے، اور کشمیر میں عمر گزاری، ان کی 120 سال یا 125 سال کی عمر ہوئی، کشمیر میں وفات پائی، اور سری نگر میں اس کی قبر ہے۔ یہ عقیدہ مرزائیوں کا ہے، یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ اس کو ذہن میں رکھنا، اس فتنے کو معمولی فتنہ نہ سمجھیں، بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے جو سراسر قرآن کے بھی خلاف ہے، اسلامی عقائد کے بھی سراسر خلاف ہے، حقیقت کے بھی خلاف ہے، تاریخ کے بھی خلاف ہے۔ اور جس طرح اس کو نبوت انگریز سے ملی ہے، برطانوی حکومت نے اس کو سرٹیفکیٹ دیا، وہ نبی بن گیا، تو اس سارے واقعے اور ساری کہانی کا پس منظر بیان کرنے کے بعد وہ دلیل کیا دیتا ہے کہ مجھے کس نے بتایا؟ تو دلیل اس کے پاس یہ ہے کہ فرانس کا ایک انگریز لکھتا ہے، نہ قرآن کی بات ہے، نہ حدیث کی بات ہے، نہ وحی کی بات ہے، فرانس کے انگریز نے لکھا، اس نے اس عقیدے کو نقل کر دیا، اور آج بھی وہ اسی پر دلائل دیتے آپ کو نظر آئیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ چونکہ یہ عقائد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اس لیے اس عقیدے کو خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن حکیم میں سورۃ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مقامات پہ بھی تذکرہ ہے، لیکن تفصیل سورۃ آل عمران کے اندر موجود ہے۔ مختصر وقت میں تفصیل کا تو وقت نہیں ہوتا، چند ایک اشارے دینے ہیں، بس ان اشاروں کو ہی محفوظ کر لیں تو انشاءاللہ عقیدہ بن جائے گا آپ کا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت مریم کو جب خوشخبری سنائی گئی تھی بیٹے کی، تو اس وقت حضرت مریم کو خوشخبری سناتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ اے مریم، جو بیٹا ہم تمہیں عطا کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں، جو بغیر باپ کے پیدا ہوگا، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص نشانی ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ وہ ہوگا کیسا؟ فرمایا کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ وجاہت والا ہوگا، وجاہت والا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صاحب وجاہت ہوگا، عزت اور وقار والا ہوگا۔ دنیا کی زندگی بھی ان کی عزت اور وقار کے ساتھ گزرے گی، اور قیامت کے دن تو یقیناً وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں،
تو وہاں پر بھی وہ عزت و وقار سے آئیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کی جہاں پر کرسیاں لگی ہوں گی وہاں پر ایک کرسی عیسیٰ ابن مریم کی بھی ہوگی۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وہ دنیا میں وجاہت والا ہوگا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر، تو وہاں پر ان کو وجاہت ملی یا نہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی کل تعداد 12 ہے۔ زیادہ سے زیادہ ان کے جو حواری ہیں، جن کو حواری کہا جاتا ہے، ان کی تعداد 12 ہے۔ باقی سارے یہود ان کے دشمن ہیں۔ تو وجاہت کہاں ملی ہے ان کو؟ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا اے مریم جو بیٹا دینے لگے ہیں تمہیں وہ دنیا میں وجاہت والا ہوگا، عزت و وقار ہوگا۔ تو وہ عزت و وقار، وہ وجاہت ابھی عیسیٰ علیہ السلام کو ملی نہیں ہے۔ جب آئیں گے دنیا پر حکومت کریں گے تب وجاہت ان کو ملے گی۔ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ انہوں نے دوبارہ آنا ہے، ابھی وجاہت نہیں ملی ان کو۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی ایک اور خصوصیت فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اے مریم بیٹا ایسا دینے والے ہیں جو بولے گا، بات کرے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا، مہد ماں کی گود میں، گہوارے میں، پنگھوڑے میں، ماں کی گود میں وہ بولے گا، لوگوں سے بات کرے گا۔ وَكَهْلًا، کہولت کہتی ہیں ادھیڑ عمر، اور یہ ادھیڑ عمر کا وقت شروع ہوتا ہے 40 سال کے بعد۔ 40 سال سے پہلے نہیں ہوتا، وہ جوانی ہے، شباب ہے۔ 40 سال کے بعد کہولت شروع ہو جاتی ہے، ادھیڑ عمر ہوتی ہے، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں پکی عمر۔ کسی کہتے ہیں نا بھی فلاں کتنی عمر کا ہوگا تو وہ کہتے ہیں پکی عمر کا ہے، یعنی 40 سے اوپر کا ہے، اس کو پکی عمر کہتے ہیں، ادھیڑ عمر اسے کہتے ہیں۔ اور اس سے کم عمر جوان ہے، شباب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگوں سے بات کرے گا ماں کی گود میں بھی اور کہولت کی عمر میں بھی۔ تو اب یہاں پر سمجھیں کہ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان بولا کرتا ہے، ہر انسان بات کرتا ہے دوسروں سے۔ تو یہاں پر جو بطور خاص بیان کیا جا رہا ہے تو کیوں؟ باقی لوگ بھی تو بولتے ہیں۔ اور پھر بچپن میں بولنا، ماں کی گود میں، پنگھوڑے میں، گہوارے میں بولنا، یہ اور واقعات بھی پیش آ چکے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ کتنی عمر کا تھا؟ وہ بھی تو پنگھوڑے میں پڑا تھا نا، گہوارے میں پڑا تھا۔ حدیث شریف میں واقع آتا ہے ایک بزرگ گزرے ہیں جریج نامی، جن پر الزام لگا، لوگوں نے مارا پیٹا، تو اس وقت گواہی کس نے دی تھی؟ وہ بھی ایک ماں کی گود میں بچے نے گواہی دی تھی۔ وہ واقعہ بھی ہوا۔ اس طرح ایک اور واقعہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے، کئی واقعات ایسے ہیں کہ بچے ماں کی گود میں بول پڑے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ ماں کی گود میں بھی بولے گا، لوگوں سے بات کرے گا، اور دوسرا کہولت کی عمر میں بھی بات کرے گا، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بات ہی کوئی خاص ہے، صرف بولنا نہیں ہے، بلکہ وہ بات ہی نرالی ہے، وہ بات ہی خاص ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خصوصیت بیان کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو وہ خصوصیت کیا ہے؟ پہلی، گہوارے میں ماں کی گود میں بولنا۔ بچے اور بھی بولے ہیں لیکن ایسا نہیں بول سکے جیسے حضرت عیسیٰ بولے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کہ بولتے تو رہے بچے، ماں کی گود میں بھی بولے ہیں، پنگھوڑے میں بھی بولے ہیں، گہوارے میں بھی بولے ہیں، لیکن عیسیٰ جب بولیں گے ماں کی گود میں، ہوں گے ماں کی گود میں، لیکن پہن چکے ہوں گے تاج نبوت کا۔ ہر نبی کو نبوت ملی ہے 40 سال کے بعد، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے پہلے دن سے۔ پہلا دن ہے، والدہ گود میں اٹھا کر آ رہی ہے، لوگوں نے اعتراض کیا، یا مریم کہاں سے لے کر آ رہے ہو بچے کو؟ نہ تو آپ کے باپ ایسے تھے نہ آپ کی ماں ایسی تھی، تم نے کیا کر دیا؟ بچہ بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے بچہ کہاں سے لے آئی؟ تو حضرت مریم نے اشارہ کیا، اس سے پوچھو جو پوچھنا ہے، مجھ سے نہ پوچھو۔ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، خاموشی کا روزہ، چپ کا روزہ، نہیں بولنا میں نے، اس سے پوچھو۔ وہ کہنے لگے کیسے بات کریں، ابھی پیدا ہوا ہے، بولے گا؟ لیکن بچہ بول پڑا، انی عبد اللہ،
میں اللہ کا بندہ ہوں، میری ماں پر انگلیاں نہ اٹھاؤ۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے۔ وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کس وقت کہا؟ ماں کی گود میں کہا۔ تو یہ بات چونکہ خاص تھی تو اللہ نے پہلے سے فرما دیا کہ ماں کی گود میں بولے گا، یعنی وہ خاص بات کرے گا۔ بچے تو اور بھی بولے ہیں لیکن یہ بات کوئی نہیں کر سکا کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں۔ اور کہولت کی عمر میں بولے گا، یعنی 40 سال سے عمر بڑھ جائے گی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تو 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے۔ کہولت کا دور شروع ہی نہیں ہوا، ادھیڑ عمر شروع نہیں ہوئی، پکی عمر ابھی شروع نہیں ہوئی، پہلے چلے گئے۔ تو اب یہ قرآن کی بات کیسے سچ ثابت ہوگی؟ تو یہ بات بتا رہی ہے، یہ آیت بتا رہی ہے، لفظ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے، کہولت کی عمر یہاں پر گزارنی ہے، لوگوں سے بات کرنی ہے۔ اور اب بات وہ بھی تو خاص ہوگی نا جس بات کا تذکرہ ہوا، ورنہ ہر بندہ بولتا ہے، ہر بندہ بات کرتا ہے، جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی، چھوٹی عمر میں بھی۔ تو بات کیا خاص ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام وہ خاص بات کریں گے جو آج تک پہلے کسی نے نہیں کی، جیسے کہ ماں کی گود میں وہ بات کی جو پہلے کوئی نہیں کر سکا، اور کہولت کی عمر میں بھی وہ خاص بات کریں گے جو پہلے کوئی نہیں کر سکا۔ اور بات کیا ہوگی؟ وہ بات یہ ہوگی، کہیں گے لوگوں اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، ہر پیغمبر نبی تھا، رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، لیکن میں وہ مریم کا بیٹا ہوں، اکیلا وہ تنہا میں ہوں کہ جو اللہ کا نبی بھی ہوں، اللہ کا رسول بھی ہوں، اور خاتم النبیین کا صحابی بھی ہوں۔ اور کوئی نبی اللہ کے محبوب کا صحابی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام صحابی ہیں۔ صحابیت کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، آپ کے چہرے انور کو دیکھا ہے، آپ کی مجلس پائی ہے، ایمان کی حالت میں وہ صحابی ہے، یہی تعریف ہے نا۔ تو آپ جب معراج پر تشریف لے گئے، جب دوسرے آسمان پہ پہنچے، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو زندگی میں ہی عیسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کر لی، بات بھی کر لی، سلام کلام بھی ہوا، تو صحابی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو یہ گفتگو کسی نبی نے نہیں کی اور نہ کوئی کر سکتا ہے، یہ گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، ایک بات۔ دوسری بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کہولت کی عمر میں وہ خاص بات کون سی کریں گے؟ وہ خاص بات یہ ہوگی جب قرآن نازل ہو رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نہیں تھے، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے تھے، احادیث لکھی جا رہی تھیں، پھیلائی جا رہی تھیں، عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، لیکن جب آئیں گے تو کہیں گے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آئیں گے تو آ کر قرآن کی تلاوت پڑھ کر کے لوگوں کو قاری بنا ہوا، قاری بن کر دکھائیں گے۔ یہ وہ خاص بات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کرنی ہے، اور یہ تب ہو سکتی ہے جب آپ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ زمین پر تشریف لانا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے اس وقت ان کو جو کتاب ملی ہے وہ انجیل ہے، لیکن اس کے اندر تفصیل نہیں ہے، تفصیلی احکامات تورات کے اندر ہیں۔ تو ان کے پاس تورات کا علم بھی تھا اور انجیل بھی تھی جو ان کو ملی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دوبارہ آئیں گے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تورات و انجیل تو وہ پہلے جانتے تھے، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے کر ان کو بھیجیں گے۔ اور کتاب سے کیا مراد ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جو بغیر شک و شبہ کے ہے۔ تو قرآن بھی پڑھ کر آئیں گے، حدیث بھی پڑھ کر آئیں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی یہ بھی فرماتے ہیں، چار باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ خاص لفظ ہے جس کو وہ زیادہ پکڑ لیتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک۔ پہلے بھی عرض کیا تھا گزشتہ جمعہ کہ متوفی کا معنی ہے پورا پورا وصول کرنا، پورا پورا لے لینا، یا یہ لفظ وفا سے نکلا ہے، وفا بھی اسے کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں وفا پورا کر لیتی ہے اسے۔
ایفائے عہد ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے۔ تو وفا پورا پورا لے لینا، اس کا معنی موت نہیں ہے۔ دوسری جگہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی نفسوں کو پورا پورا لے لیتے ہیں۔ ان کو نہیں لیتے، سارے کو نہیں لیتے، روحوں کو لے لیتے ہیں، قبض کر لیتے ہیں۔ نفس کو قبض کر لیا جاتا ہے، لاش یہاں پڑی رہ جاتی ہے، جسم یہاں رہ جاتا ہے۔ نے فرمایا کہ وہاں پر پورا پورا اسے نہیں لیا جاتا، بلکہ پورا پورا اس کی روح کو لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے روح کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ اے عیسیٰ آپ کی روح کو، آپ کے نفس کو پورا پورا لے لیں گے، نہیں فرمایا کہ اے عیسیٰ تمہیں پورا پورا لے لیں گے۔ اب جو کہتے ہیں کہ اس سے مراد وفات ہے، اگر اس کو وفات تصور کرتے ہیں تو پھر کشمیر میں ان کی زندگی کہاں سے ثابت کرتے ہو؟ پھر کشمیر کہاں سے آ گئے وہ؟ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ وفات ہو گئی، موت واقع ہو گئی تھی وہاں پر، جو عقیدہ یہود کا ہے، پھر کہتے ہو کہ نہیں وہ کشمیر میں زندہ رہے، 125 سال کی عمر پائی ہے۔ تو یہاں پر پورا پورا لینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو پورا پورا وصول کر لیں گے، اور کیسے؟ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ اٹھانا اوپر کی طرف ہوتا ہے، نہ کہ فلسطین سے کشمیر کی طرف، یہاں سے لاہور کی طرف جانا یہ اوپر اٹھنا نہیں ہے، یہ زمین پر چلنا ہے۔ چاہے وہ آپ ریل گاڑی پہ سفر کریں، چاہے گھوڑے اور گدھے پہ کریں، چاہے آپ بس یا کار پہ کریں، یہ زمین پر چلنا ہے، اوپر اٹھنا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں پورا پورا وصول کر لیں گے اور اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ اور ساتھ تیسری بات فرمائی وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے عیسیٰ ہم تمہیں پاک کر لیں گے ان لوگوں سے جو کافر ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ کافروں کے ناپاک ہاتھ تم تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ جب ان کے ہاتھ نہیں پہنچیں گے آپ تک تو آپ کو سولی پر کیسے لٹکائیں گے؟ وہ آپ کو کیسے لے جائیں گے جب ان کے ہاتھ ہم پہنچنے نہیں دیں گے آپ تک؟ اور یہی عقیدہ ہے ہمارا کہ وہ پکڑنے کے لیے تو آئے لیکن پکڑ نہ سکے، اللہ رب العزت نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ والدہ ان کی یہیں پہ رہ گئیں، ان کی 6 سال کے بعد وفات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 6 سال کے بعد حضرت مریم کی وفات ہوئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھی بات فرماتی ہیں وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اے عیسیٰ وہ لوگ جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں ان کو ہم کافروں پر غلبہ عطا کریں گے قیامت تک۔ اب پیروکار کون ہے، ماننے والے کون ہیں؟ تو یہ 2 باتیں یہاں پر سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیروکار جو ہے وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک پیروکار وہ ہیں جو کامل پیروکار ہیں، اور ایک وہ ہے جو ناقص پیروکار ہیں۔ جو کامل پیروکار ہیں وہ تو ہم مسلمان ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، صاحب کتاب پیغمبر مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، ان کی تعلیمات جو بتائی گئی ہیں ان تعلیمات کو بھی دیکھ رہے ہیں ہم۔ تو سچے اور کامل پیروکار مسلمان ہیں۔ ناقص پیروکار وہ عیسائی ہیں، گو کہ انہوں نے شرکی عقیدے بنا لیے، جو کچھ کر لیا، لیکن احترام تو پھر بھی کرتے ہیں، نام ادب سے لیتے ہیں، گستاخی نہیں کرتے عیسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ ناقص پیروکار ہیں۔ تو اب دیکھ لیں اللہ نے جو فرمایا جو آپ کے پیروکار ہوں گے قیامت تک ان کو کافروں پر غلبہ عطا کریں گے، کہ اس زمانے سے لے کر آج تک دنیا میں یا عیسائی غالب رہے ہیں یا مسلمان غالب رہے ہیں، یہودیوں کو کبھی غلبہ نہیں ملا، دنیا پر یہودیوں کو کبھی غلبہ نہیں ملا، کافروں پر ہمیشہ یہ غالب رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ ہم جو تیرے پیروکار ہیں ان کو غلبہ عطا کریں گے کافروں پر۔ اگر یہاں پر سچے پیروکار مراد لیے جائیں تو یہ پھر اشارہ اس طرف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ مسلمان تو پہلے ہی مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، دوبارہ انہوں نے آنا ہے۔ اس وقت جو عیسائی بچے ہوں گے وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو موجود دیکھ کر کلمہ پڑھ لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، سارے سچے پیروکار بن جائیں گے، سارے کامل پیروکار بنیں گے، اور یہ یہود پر غلبہ پائیں گے، اور ایسا غلبہ کہ ایک بھی یہودی زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ ایک اور آیت میں
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رد کرتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا، یہود کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جو کہتے ہیں سولی پر لٹکا دیا گیا تھا اور 3 دن کے بعد یا چند گھنٹوں کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر آسمانوں پہ چلے گئے۔ اور تیسرے ہمارے اس سرزمین کے وہ بدبخت جو کہتے ہیں کہ بے ہوش ہو گئے تھے سولی پر، صلیب پر، اور جب ہوش آیا تو وہاں سے اٹھی اور کشمیر آ گئے، باقی زندگی یہاں پر گزاری۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان تینوں کے عقائد کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں وما قتلوہ، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر بھی نہیں چڑھایا۔ وہ سولی پر چڑھے ہی نہیں ہے تو بے ہوش کیسے ہوئے؟ جب سولی پر چڑھے ہی نہیں ہے تو دوبارہ زندگی کیسے ملی؟ تو صاف بتا رہی آیت، نہ انہوں نے قتل کیا، یہود کے عقیدے کا رد، وما صلبوہ، اور سولی پر نہیں چڑھائے گئے، قادیانیوں کے عقیدے کا بھی رد کر دیا قرآن نے، عیسائیوں کے عقیدے کا بھی رد کر دیا کہ وہ سولی تک پہنچے نہیں، بلکہ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اے عیسیٰ ہم تجھے اوپر اٹھا لیں گے اپنی طرف۔ اللہ رب العزت نے اوپر اٹھا دیا۔ اور آخری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے ہاں ایسے ہے جیسے مثال حضرت آدم کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے لیے ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال۔ وہ کیسے؟ پہلی بات تو یہ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے، آدم علیہ السلام کی کوئی ماں نہیں ہے، مٹی سے پیدا کیا، روح پھونکی گئی، جیتے جاگتے انسان بن گئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ تو یہ بھی مثال ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام کی۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور عرض کروں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے مثال آدم کی۔ کیوں فرمایا؟ یہاں پر ایک بات چھپی ہوئی اور ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کہاں پہ ہوئی تھی؟ یہ تو پتہ ہے نا، آدم علیہ السلام کو کہاں پہ بنایا گیا؟ زمین پر، مٹی سے بنے ہیں نا، تو مٹی کہاں پہ ہے؟ زمین پر۔ زمین کے مختلف علاقوں سے مٹی لی گئی اور اسے گوندھا گیا اور خمیر تیار ہوا، اس کے بعد آدم علیہ السلام کا وجود بنا، جسم بنا۔ تو آدم علیہ السلام کا جسم بنا کہاں پر؟ زمین پر۔ وجود بنا ان کا زمین پر۔ جب وجود بن گیا، جب روح ڈال دی گئی تو پھر کہاں گئے تھے؟ یاد ہے؟ جنت گئے تھے نا۔ وطن اصلی آپ کا یاد رکھیں، مسلمان کا وطن اصلی جنت ہے۔ یہاں عارضی طور پہ آئے ہیں، ہمارے باپ دادا کی میراث کون سی ہے؟ جنت ہے۔ اگر اعمال اچھے کر لیے تو میراث ملے گی۔ نالائق بیٹوں کو، نالائق اولاد کو میراث نہیں ملا کرتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ لیاقت نصیب فرمائے تاکہ ہم اپنی باپ آدم علیہ السلام کی میراث کو حاصل کر سکیں۔ تو بہر طور آدم علیہ السلام کا وجود بنا زمین پر، اور پھر کہاں چلے گئے؟ آسمان پر، جنت پر۔ جنت آسمانوں سے اوپر ہے، جنت میں چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب کھاؤ پیو مزے کرو جنت میں، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس ایک درخت کے قریب نہ جانا ورنہ نکلنا پڑے گا یہاں سے۔ ایک درخت کے قریب جانے سے روک دیا گیا، آڑ بنا دی گئی، باقی جنت میں خوب کھاؤ پیو، حیث شئتم، جہاں تمہارا جی چاہے خوب چلتے پھرتے رہو اور کھاتے پیتے رہو۔ تو وجود بنا آدم علیہ السلام کا زمین پر، اور پھر چلے گئے جنت، اور پھر جب وقت پورا ہوا تو پھر وہاں سے اترے زمین پر۔ اللہ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی ایسی ہے جیسے مثال آدم علیہ السلام کی۔ آدم علیہ السلام کا جسم زمین پر بنا، یہاں سے جنت میں گئے، وہاں سے پھر زمین پر آئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی وہی مثال ہے۔ پیدا زمین پہ ہوئے، یہاں سے آسمانوں پہ گئے، وہاں سے پھر زمین پہ آئیں گے۔ جب ایسا ہوگا تو مثال آدم کی ہے، اگر ایسا نہ ہوا تو مثال پھر قائم نہیں ہو سکتی۔ یاد رہے گا نا نکتہ؟ اگر ایسا ہوگا تو پھر
کیا کہا جا سکتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہم نہیں کہہ سکتے کہ عیسیٰ کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ تو اس لیے قرآن حکیم میں ایک مقام نہیں، یہ تو میں نے صرف سورۃ آل عمران میں سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، مختلف مقامات پر قرآن حکیم میں اشارات دیے گئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمانوں کی طرف اٹھایا، کافروں سے بچایا، کافروں کے ناپاک ہاتھ ان تک نہیں پہنچ سکے، وہ آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف نہیں لائیں گے، دوبارہ آئیں گے۔ یہی ایک عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اور یہ تو قرآن پاک کی آیات تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 100 سے زیادہ احادیث اس عنوان سے موجود ہیں، 100 سے زیادہ احادیث موجود ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ تشریف لانا ہے۔ تو اس عقیدے کو پختہ رکھیں، اور اس کے ساتھیوں سے ہم کہا کرتے ہیں کہ نیٹ کا استعمال بہت کم کریں۔ میں نے تو ابھی دیکھا نا کل پرسوں، اور جو روزانہ دیکھنے والے ہیں پتہ نہیں وہ کیا کیا دیکھتے ہوں گے، تو وہاں پر دیکھ کر یقین جانیے کہ چکر سا آ گیا جب ان کے سارے مضامین دیکھے اور ان کے لیکچر دیکھے۔ سننے کی جرات تو میں نے نہیں کی، لیکن صرف دیکھتا ہی رہا ان کو، کہ اتنا سارا مواد ان کا پڑا ہوا ہے۔ تب جو نوجوان دیکھیں گے تو وہ یقیناً، حدیث شریف میں فرمایا گیا نا کہ فتنے کا جب دور آئے تو تماشا نہ دیکھنا، یہ چیک نہ کرنا کہ ذرا سن لو یہ کیا کہتا ہے، ذرا اس کو بھی سن لو یہ کیا کہتا ہے، یہ تماشا ہے کہ میں ذرا سن لوں کہ کہتا کیا ہے، دوسرا سامنے آ گیا ذرا اس کو بھی سن لوں کہ یہ کیا کہتا ہے، یہی تماشا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جو تماشا دیکھنے نکلے گا وہ بھی گمراہی میں پھنس جائے گا۔ تو اس لیے گمراہی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور استعمال کم سے کم کریں نیٹ کا، اور اپنے عقیدے کو پختہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔